اور رجب کے بارے میں ایک لفظ یہ عرض کر دیا جائے کہ ماہ رجب کو روایتوں ایک اور نام بھی دیا گیا. رجب کے کئی نام، ایک دوسرا نام بھی. اس کا دوسرا نام ہے ماہ اسد، سواد کے ساتھ، الف سواد بے، ماہ اسد. اسد کے ایک عجیب معنی. اسد کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز انڈھیلنا. رجب کا نام جب امام نے ماہ اسد رکھا، الشہر الاسد، عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. راوی نے پوچھا مولا کس لیے؟ یہ آخر انڈیلنا اس کا کیا مقصد؟ امام نے اس کا جواب دیا. اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ باقی سارا سال لوگ رحمت طلب کرتے ہیں، خدا ان کو رحمت دیتا. رجب کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رحمت دی نہیں جاتی ہے، رحمت انڈیلی جاتی ہے. مانگنے پر دینا اور کوئی چیز انڈیلنا، ان دو لفظوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے، کتنا فرق نظر آ رہا. رحمت خدا ملتی نہیں کہ معلوم ہے ان کو تھوڑی ان کو نہیں. رحمت خدا انڈیلی جا رہی، بھر بھر کے. ایک مرتبہ امت پہ رحمت خدا کو انڈیلا جا رہا. پھر بھی اگر انسان اس رحمت خدا کو نہ پا سکے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا. دیکھیے، ایک آدمی کی مصیبت پر ہم پریشان ہوتے ہیں، ایک آدمی کی مصیبت پر ہم حیران ہوتے ہیں. 2 سال پہلے بھی یہ فرق آ گیا. پریشان کس کی مصیبت پر ہوتے؟ ایک آدمی بیمار پڑ گیا، بڑی سیریس اس کی حالت. آدھی رات 2 بجے کا وقت ہے، ہم نے بھی دوڑ دھوپ کی اور بہت پریشانی کے عالم، اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، ماں کو، بہن کو، بیٹے کو لے کے اسپتال پہنچے. یہ پریشانی کب؟ کہ جب بیچارہ مجبور ہے، ہم اس کی مدد کے لیے نکلے. اور کسی کی مصیبت پہ حیرانی کب ہوتی؟ حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جس آدمی پہ مصیبت آئی، مصیبت کو دور کرنے کی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی، اس کے سامنے پڑی، وہ اسے استعمال نہیں کر رہا اور سر پیٹ پیٹ کے کہہ رہا ہے کہ ہائے بھائی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. ایک آدمی پریشانی کے عالم میں، اس کو اسی وقت رات کے 2 بجے اسپتال جانا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں، اور وہ پریشانی کے عالم میں ہمارا دل دکھا، ہم اپنی گاڑی لے کے آئے، تم چلو ہمارے. دوسرا آدمی بھی اتنا ہی پریشان ہے، مگر اس کی ہم سے اچھی گاڑی گھر کے دروازے پہ کھڑی، اور کہہ رہا ہائے کوئی میری مدد نہیں کرتا، اور کیسا سفید خون ہو گیا لوگوں کا، اور کیسا معاشرہ ہو گیا، مجھے یہاں سے اسپتال نہیں لے جاتا. ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم حیران ہوں گے. قریب جا کے کہیں گے بھائی خیریت تو ہے، گاڑی اور ہم سے اچھی گاڑی تمہارے پاس، کیوں اسے استعمال نہیں کر رہے؟ وہ کہے گا بھائی میں اپنی گاڑی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہیں گھس نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ہم کہیں گے جب تمہارا یہ، ہم بے وقوف و بدھو تو نہیں، ہمیں کوئی مس یوز تو نہیں کر سکتا. تو جب ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس سے وہ اپنی پریشانی دور کر سکتا ہو، دور نہ کر رہا. ایک آدمی درد ہوا، بڑا شدید درد، پین کلر چاہیے، نہیں ہے اس کے پاس، ہم دوڑ کے لاتے. ایک آدمی کے سامنے پورا ڈبہ پڑا ہوا ہے پین کلر کا، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. ہم پریشان نہیں ہوں گے، حیران ہوں بھائی کیا اس میں کمی ہے، کیا اس میں خرابی ہے، کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو مصیبت زدہ لوگ عام مہینوں پریشان حال ہو تو ان کی پریشانی میں دل دکھتا، اور ماہ رجب میں اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی. رجب جیسا مہینہ، رجب جیسی فضیلت کی راتیں، رجب جیسے قبولیت دعا کے دن، رجب جیسے اعمال، اسے تو استعمال کر نہیں رہے اور ساری دنیا میں فریاد اور پریشانی کی بات کرتے پھر رہے. امام بھی یہ جملہ استعمال کر چکے. ماہ رجب میں جو پریشان نظر آتا، اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم ہی نہیں، امام بھی حیران ہیں، ارے تجھے رجب جیسا مہینہ مل گیا. اور ایک بات میں اشارتاً اور ضمناً کہہ دوں، اور وہ یہ کہ اس ماہ رجب کچھ ایسے ہمارے ملک کے معاشی حالات بنے، ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ، گولڈن ہینڈ شیک، اور اس کے علاوہ جبری ریٹائرمنٹ، اور اگر الگ الگ اصطلاحات، بڑی موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ اخبارات. کتنے ہی صاحبان ایمان تلوار کی طرح، تلوار اور اندھے کی تلوار، کہ جس کی زد میں جو آ گیا، چاہے وہ حق رکھتا ہو چاہے وہ حق نہ رکھتا ہو، اس انداز کا جو ماحول بنا دیا گیا. تو یہ اتفاق سے اس سال کا رجب ایک ایسے موقع پہ آیا کہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں میں یہ درس دے رہا ہوں یہاں کے مومنین کا یہ مسئلہ نہ ہو. جیسے ماہ رمضان میں کبھی کبھار یہ تفسیریں سننے کو مل جاتے ہیں نا، کہ کیا آپ ہمیں رمضان کی فضیلت سنا رہے ہیں. وہاں جائیے جن کے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے کہ پشتوں بیٹھ کے کھائیں، ہم جو روزے رکھیں. ہو سکتا ہے یہی جواب میرے اس جملے کا بھی ملے. لیکن مجموعی اعتبار سے اس وقت پورا شہر، بلکہ پورا ملک، بلکہ ملک کے باہر بھی جائیں. میں تو اس سفر میں ان علاقوں سے ہو کے آیا ہوں جو یہاں بیٹھ کر ہمیں بڑے پرکشش لگتے ہیں.
گلف کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، یورپ اور امریکہ کا علاقہ، وہاں بھی جس کے پاس پہنچا جو مجھے مومن نظر آئے ہر جگہ پریشان. اور یہ والی پریشانی کون سی پریشانی؟ بے یقینی. ایک تو یہ ہے کہ مصیبت آنا تھی، آ گئی، آر یا پار مسئلہ ختم ہو گیا، وہ پھر بھی کسی طرح گزر جائے. اس سے زیادہ مشکل مسئلہ اس کا ہوتا کہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہ کس وقت آ کے ایک مرتبہ سر پہ گر پڑے. ہر رات آدمی سوئے اگلی صبح کے لیے پریشان. اس وقت مالی اعتبار سے بہترین نوکریاں کرنے والے سعودی عرب اور دبئی وغیرہ کے ہمارے مومنین، ان کی یہی کیفیت. اور پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو روایتوں میں جب آئے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ صبح آدمی گھر سے نکل کے آفس جا رہا سوچ بھی نہیں سکتا اور پتہ چلا 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب جس میں مصیبت آ گئی وہ الگ بات، اس کا تو امتحان ہو گیا. اب تو جو کچھ بھی مصیبت آ گئی اس کے بعد کم. اس کی وجہ سے باقی لوگ جو بے یقینی میں ہوتے جو اس مصیبت سے بچ گئے، مگر بچنے کے نتیجے میں اب بے یقینی آ گئی. کل کیا ہو، پرسوں کیا ہو، اگلے مہینے کیا ہو. یہ والی کیفیت 2 سال پہلے جب ماہ رجب کے عنوان پر میں نے تقریر کی، دیکھیے یہ جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، اس وقت بعض صاحبان ایمان سیاسی حالات کی بنا پر اپنی جوان اولاد کی جانب سے بڑے پریشان تھے. اور وہی رجب کے مہینے سے پہلے کی پریشانی تھی، مجھے اب تک یاد، کیونکہ پچھلے سال ماہ رجب ان والدین نے آ کر مجھے یاد دلائی کہ مولانا آپ نے پچھلے سال ماہ رجب میں اولاد کے حوالے سے بات کی تھی اور اس وقت ہمارے دل کو لگی، ہم نے وہ عمل کیا اور 1 سال میں ناممکن ممکن بن گیا. اور اس دفعہ جو ماہ رجب داخل ہوا تو معاشی اور اقتصادی حالات جو بے روزگار کر دیے گئے ان کے لیے اور جو ابھی بے روزگار نہیں کیے گئے ان کے لیے بے یقینی کی تلوار جو لٹک رہی اور ماہ رجب داخل ہو گیا. ہو سکتا مصلحت الہی میں یہ بھی ایک طریقہ کہ جس وقت کبھی اپنے مخلص بندوں کو غافل پاتا تو جھٹکے دیتا، ایک مرتبہ ایک امتحان میں مبتلا کر دیتا کہ ویسے مجھے یاد نہیں کرتے تو چلو اس بہانے سے صحیح یاد کرو. کافروں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں، ان کو تو خدا ان کی غفلت میں چھوڑ دیتا اور زیادہ اس غفلت میں مبتلا رہنے دیتا اور بڑھا دیتا ہے ان کی غفلت. مخلص بندے. چنانچہ آپ نے بیماری کے حوالے سے سنا، بیماری اسی لیے آتی ہے جھٹکا لگے، یاد آ جائے خدا. آپ نے پریشانیوں کے حوالے سے سنا تو شاید کون آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا، شاید جب بھی ماہ رجب قریب آ رہا ہوتا ایک مرتبہ کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ خدا توجہ مبذول کرانا چاہتا کہ دیکھو دینے والا دینے کو تیار ہے اور دینا چاہیے مانے انڈیلنے کو تیار ہے اپنی رحمتیں، لیکن توجہ تو دو، خیال تو کرو کون ہے، کیا مہینہ ہے، کیا تمہاری ذمہ داری ہے. اور چونکہ ماہ رجب اہم ترین چیز ہے عمل داؤد، یہ اتنا اہم عمل ہے کہ علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں ہرکس و ناکس نہ کریں جب واقعاً اس کی ضرورت پیش آ جائے. عمل داؤد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی رکھتا ہے بھی بڑا مشکل عمل. بہت سے لوگ شروع کرنا چاہتے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے. 3 دن تو روزے ہوتے، قرآن کے کتنے لمبے لمبے سورے پڑھنا ہوتے، اور خاص حکم ہے کہ ماں یہ عمل کر. مجبور ہو جائے تو نیابت میں عمل کروایا جا سکتا، کیونکہ جب آئندہ ہمارا درس ہوگا تو عمل داؤد کی تاریخیں نکل چکی ہوں، 13، 14 اور 15 رجب. عمل داؤد مجھے نہیں پڑھنا، وہ تو آپ سامنے تحفۃ العوام خرید کے دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے. صرف ایک ذہن اس جانب مبذول کرانا کہ ہو سکتا کہ اس مجمع میں یا اس مجمع کے حوالے سے کوئی ایسا پریشان حال باپ، کوئی ایسی دکھیاری ماں کہ جن کے لیے واقعاً ان کی اولاد کا کوئی زندگی اور موت جیسا مسئلہ. تو ماہ رجب پورے سال 2 ہی موقع ایسے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ انسان خانہ خدا میں پرنالے والی دیوار کو تھامنے کا موقع دے دے، وہاں اولاد کا مسئلہ، اولاد کے لیے خاص وہ جگہ. اور ایک یہ کہ 13، 14 اور 15 رجب کا روزہ مل جائے، وہ بھی اس ٹیکنیکل باریکی کے ساتھ جس پر کوئی قضا روزہ باقی وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ پھر منت مان کر اس روزے کو واجب روزہ بنا لے. خیر یہ ساری چیزیں اب بیان کرنے کا وقت نہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و